السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ میرا نام ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیما ریئیکشن لائف۔ تو گائز آج ہم پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے جنازے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون وہ خوش نصیب ہے جن کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کو ان کی کون سی ایسی محنت، کون سی ایسی محبت، کون سی ایسی عبادت پسند آئی جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد ان کا ایسا شاندار استقبال کیا۔ یقیناً ہر مومن کا، ہر مسلمان کا، ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے جانے کے بعد ہمارا استقبال شاندار انداز میں کرے، لاکھوں لوگوں کی شرکت میں، نماز جنازہ کی صورت میں۔ تو وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ آئیے مل کر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ اینڈ تک۔ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد میں لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ 21 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو گستاخ رسول راج پال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ محمد اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار 15 دن بعد جب غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ دسمبر کی ایک یخ بستہ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی۔ شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی اس وقت جبکہ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ جنازے میں کم و بیش 6 لاکھ عشاق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام اور مشائخ بھی کونے کونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور آئے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ کر رہ گئی۔ سید احرار، مجاہد ختم نبوت، مجدد خطابت، بطل حریت، تحریک ختم نبوت 1953 کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 برس بھرپور قومی اور ملی خدمات میں گزارے۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند اکبر مولانا سید ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے کہ ہر شخص کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان اور چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ 1 میل لمبا جنازے کا جلوس تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق عام قبرستان جلال باقری میں سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری۔ لاہور کی زمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری 17 رمضان المبارک 23 فروری 1962 بروز جمعۃ المبارک کو 77 سال کی عمر میں اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ 9:30 بجے رات نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس ولی باصفا نے لاہور میں 40 سال مسلسل درس قرآن کا چراغ روشن کر کے لاکھوں لوگوں کی ہدایت اور جنت کا ذریعہ بنا، اور جس دن وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا اور اس سے اگلے روز جنازہ تھا۔ اس دن آپ کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا اور تدفین بعد میں ہوئی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ عقیدت و محبت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کاندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو میانی صاحب قبرستان
لاہور میں کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-130 طیارے کے ایک پر اسرار حادثے میں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ برِ صغیر کی عظیم ترین جنازوں میں سے ایک تھا۔ خلق خدا اس طرح ٹوٹ کے امڈی کہ دانشور حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے تھے بلکہ ضیاء صاحب کی محبت انہیں کھینچ لائی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام اور کئی کلومیٹر لمبے جنازے کی صفیں تھیں۔ لاکھوں افراد نے اشکبار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا اور فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں ابدی نیند کا لطف اٹھانے لگے۔ مرحوم صدر کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دارالحکومت اسلام آباد کے وسط اور مرگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع عالی شان فیصل مسجد کے وسیع و عریض احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ 10 لاکھ سے زیادہ سوگواران سسکیاں بھرتے اور آہیں کھینچتے جنرل ضیاء کے تابوت کو اپنی آخری منزل کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے۔ لاکھوں پاکستانی اپنی ٹیلی ویژن سکرینوں پر تجہیز و تدفین کے آخری رسومات کو مبہوت تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور جب مرگلا کی پہاڑیاں توپوں کی گولوں کی گونج سے لرز رہی تھیں تو ان لمحات میں ان سپاہیوں نے جنرل ضیاء کے تابوت کو لحد میں اتارا جنہیں کئی برس تک انہیں کمانڈ کرنے کا اعزاز حاصل رہا تھا۔ غازی ممتاز قادری۔ سلمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو 29 فروری 2016 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول تمام مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کے لیے راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں شرکاء پنڈال کے اندر اور باہر موجود تھے جو ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے رہے۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی جبکہ ملک بھر سے لوگ قافلوں کی صورت میں راولپنڈی پہنچے۔ پاکستان کے علاوہ خلیجی اور یورپی ممالک سے کئی افراد نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ممتاز قادری کے جنازے میں تا حد نگاہ عوام کا جم غفیر تھا۔ میت کے ہمراہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے۔ شرکاء کی بڑی تعداد کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ بلا شبہ غازی ممتاز قادری شہید کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ لیاقت باغ کے ہر اطراف 3 کلومیٹر تک انسانی سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ پاکستان کے نامور ناتخواں اور سابق گلوکار جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچائی گئی جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ جنازے سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد صبح سے ہی جنازگاہ پہنچ چکی تھی۔ AKD گراؤنڈ میں ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ملک کے معروف مذہبی اور سیاسی شخصیات، تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداروں، کرکٹروں، کھلاڑیوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد، معروف تاجروں اور صنعت کاروں سمیت لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جنازگاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور گراؤنڈ کی حدود سے باہر بھی جمع غفیر موجود تھا۔ اس کے بعد جنید جمشید کے جسد خاکی کو کرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع جامعہ دارالعلوم کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا عبد الوہاب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزارنے والے مولانا عبد الوہاب المعروف حاجی عبد الوہاب نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ لگ بھگ 20 برس سے ویل چیئر پر آئے اور برسوں دمے جیسے موذی مرض سے لڑتے رہنے کے باوجود حاجی عبد الوہاب نے آخری سانس تک شرعی احکامات کی پاسداری کو مقدم رکھا۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں لوگ
लोग रायवंड पहुंचना शुरू हो गए और देखते ही देखते रायवंड, जहां हर साल आलमी तबलीगी इज्तिमा मुनक्किद किया जाता है, लोगों से भर गया। हाजी अब्दुल वहाब का जनाजा रायवंड में शेख उल हदीस मौलाना मुफ्ती नजरुर रहमान ने पढ़ाया, जो हाजी अब्दुल वहाब की वसीयत के मुताबिक तबलीगी जमात के नए अमीर बने। आहूं, सिसकियों, दुआओं और जिक्र के हदिये के साथ एक जम्मे गफीर ने तबलीगी मरकज रायवंड के वसी और अरीज पिंडाल में नमाज जनाजा में शिरकत की। वाज़ह रहे कि 12 लाख की गुंजाइश वाली इस इज्तिमा गाह में तिल धरने को जगह नहीं बची थी। इस जनाजे का शुमार पाकिस्तान की तारीख के बड़े जनाजों में होता है। ट्रैफिक का रश ज्यादा होने की वजह से कारकुनान की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक न हो सकी। लोगों की आमद का सिलसिला नमाज मगरिब के बाद भी जारी रहा, जिसकी वजह से नमाज जनाजा 1.5 घंटा ताखीर से अदा की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की गई। इनके जनाजे को लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जा रहा है। जनाजे में लाखों लोग शरीक हुए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मैयत एम्बुलेंस के जरिए सुबह 9 बजे घर से नमाज जनाजा की अदायगी के मकाम मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना हुई, लेकिन कारकुनों और अकीदतमंदों के बेपनाह रश की वजह से एम्बुलेंस 4 घंटे बाद आज़ादी फ्लाईओवर तक पहुंच सकी। नमाज जनाजा की अदायगी में शिरकत के लिए आने वालों का रश इस कदर ज्यादा था कि एम्बुलेंस को मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड के अंदर न ले जाया जा सका और आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर ही खड़ी करके नमाज जनाजा पढ़ी गई। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लोगों से पूरी तरह भर गया और लोगों की बड़ी तादाद ग्राउंड से बाहर भी मौजूद थी। जनाजे में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की सूरत में लोग जनाज़गाह पहुंचे। तो जी गाइस, ये थे हमारे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जनाजे। यकीनन इनकी मोहब्बत और इनकी मेहनत जो इन्होंने दीन के लिए की और दीन के लिए अपने वक्त को सपुर्द किया। बाबा जी हमेशा कहते थे, बड़े जनाजे पैसों से नहीं, हुक्मरानियों से नहीं होते, बड़े जनाजे अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी से होते हैं। हम सबको अल्लाह अपने रसूल की गुलामी में मुकम्मल ले आवे और ऐसे ही दुनिया से जाने के बाद अल्लाह हमारा भी इस्तकबाल करे, जैसा कि अल्लाह ने अपने मोमिनों का इस्तकबाल किया। लेकिन जनाजे फैसले कर देते हैं कि कौन कितना अल्लाह के सपुर्द और कितना अल्लाह उसको पसंद करता है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।